السلام علیکم، دیسی پولٹری میں خوش آمدید۔ آج کل مختلف وجوہات کی بنا پہ گھریلو برڈز میں نزلہ، زکام، بخار، بلغم، مشکل سے سانس لیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ جلد صحتیابی کے لیے تیار شدہ میڈیسن بھی دستیاب ہیں اور سستی، آسان اور قدرتی چیزیں بھی دستیاب ہیں۔ برڈز کو اس مشکل سے نکالنے کے لیے آپ برڈ کو لیمن گراس کا استعمال کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے برڈ کو پہلے سے لیمن گراس کا استعمال کروا رہے ہیں تو آپ بہت سی مہنگی میڈیسن سے بچ سکتے ہیں۔ لیمن گراس کی جو مقدار آپ کے ساتھ شیئر کریں گے وہ آپ نے دیکھنی اور سمجھنی ہے، کیونکہ زیادہ استعمال سے آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ آدھا یعنی ½ لیٹر پانی، صاف پانی لیں، 4 سے 5 لیمن گراس کی پتیاں لیں اور 5 سے 10 منٹ تک دھیمی آنچ پہ رکھیں، اور جب پانی کی رنگت قہوے جیسی ہو جائے تو اس کو ٹھنڈا کر کے الگ سے صاف بوتل میں ڈالیں اور پھر اپنے برڈز کو استعمال کروائیں۔ استعمال اپنے برڈ کی بیماری کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے استعمال کروانا ہے۔ مرض کی پکڑ ابھی تیز نہیں ہوئی ہے تو 1 لیٹر صاف پانی میں 5 cc یعنی 1 چمچ سولوشن جو آپ نے لیمن گراس سے بنایا ہے وہ آپ نے ڈالنا ہے۔ یہ آپ نے 3 دن تک کرنا ہے اور لگاتار 8 گھنٹوں کے لیے ہر دن آپ نے اپنے برڈز کے سامنے یہ سولوشن رکھنا ہے۔ آپ مہینے میں 2 بار اگر حالات کو دیکھتے ہوئے استعمال کروا سکتے ہیں تو اس سے آپ کے برڈ میں نزلہ، زکام، بخار اور کھانسی جیسی بیماریوں سے نہ صرف نجات دلاتے ہیں بلکہ آپ اس کو پریونشن کے طور پہ بھی استعمال کروا سکتے ہیں۔ اگر برڈ میں نزلہ، زکام، بخار، گردن کو جھٹکے دینا یا ہاضمہ اپسٹ ہو، آپ لیمن گراس کا استعمال کروا سکتے ہیں۔ اگر کڈنی میں مسئلہ ہے اور آپ فلشنگ کروانا چاہ رہے ہیں تو فلشنگ سے پہلے آپ ان کو لیمن گراس کا قہوہ استعمال کروائیں۔ اس سے کڈنی کی سوزش کم ہوتی ہے اور جراثیم کا خاتمہ ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے برڈز کو دیکھتے ہوئے سولوشن کو تیار کرنا ہے۔ اگر آپ میڈیکیٹڈ یعنی تیار شدہ آئٹم استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ریسپائرو کیئر اچھا آئٹم ہے۔ جسم میں زیادہ مقدار میں بلغم، سانس کے مسائل ہوں، سردی کا تناؤ ہو، چھینکیں، نزلہ، زکام یا قوت مدافعت کم ہو رہی ہو تو آپ ریسپائرو کیئر سے ان سارے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ برڈ فلو، CRD، رانی کھیت، کورائزا، IB یا مینجمنٹ کی فالٹ کی وجہ سے برڈز کو سانس لینے میں مسئلہ ہو یا سانس کی نالی میں بلغم ہو، بیماری کے حملے سے پریونشن کے طور پہ قوت مدافعت کو بڑھانا ہو تو ریسپائرو ایک زبردست چیز ہے۔ آپ اس سے پانی بھی مکس کر سکتے ہیں اور اسپرے بھی کر سکتے ہیں جیسا کہ ہم ویکسین کو کرتے ہیں۔ 1 لیٹر صاف پانی میں آپ نے 5 cc ریسپائرو کیئر کو مکس کرنا ہے اور 8 گھنٹوں کے لیے لگاتار 5 دنوں کے لیے آپ نے اپنے برڈز کو دینا ہے۔ ویکسین اور اینٹی بائیوٹک سے 3 دن پہلے اور 3 دن بعد آپ نے یہ استعمال نہیں کرنا۔ آپ ان سب بیماریوں سے اپنے برڈز کو بچا سکتے ہیں۔ نہ قدرتی نہ میڈیکیٹڈ آئٹم کی ضرورت پڑے گی۔ اگر آپ کا مینجمنٹ کنٹرول اچھا ہے، یعنی برڈز کو آپ نے صاف ماحول دیا ہوا ہے، ان کی رہنے کی جگہ صاف ستھری ہے، خوراک آپ ان کو اچھی دیتے ہیں، بہترین خوراک دیتے ہیں، صاف پانی دیتے ہیں، اچھی ہوادار جگہ کا نظام آپ نے ان کے لیے کیا ہوا ہے، تو پھر آپ کے برڈ بہت کم بیمار ہوتے ہیں۔ اور جو فارمر حضرات ان ساری چیزوں کو فالو کرتے ہیں، ان کو باقاعدگی سے فالو کرتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں تو وہ ایک ذمہ دار اور ویل مینیجر ہونے کا ثبوت دیتے ہیں، اور ایسے حضرات بہت کم بیماریوں کا سامنا کرتے ہیں۔ اگر آپ کے برڈ ایسی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو وہ پھر آپ کو نہ اچھا رزلٹ دیتے ہیں پروڈکشن کی شکل میں اور آپ کا نقصان کرواتی ہیں۔ اس لیے یہ ساری سرگرمیاں آپ کے اسکیجول کا ایک حصہ ہونا چاہیے، یہ ایک لازمی بات ہے۔ مینجمنٹ کے بارے میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ نہ ہو کہ آپ میڈیسن اور قدرتی چیزوں پہ آپ انحصار کریں، آپ کی مینجمنٹ بھی اچھی ہونی چاہیے، ورنہ قدرتی چیزیں اور میڈیسن بھی آپ کو کم نہیں آئیں گی۔ مینجمنٹ آپ کی جو ہے وہ زبردست ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے برڈ کی مرض کی شدت کافی زیادہ ہے تو آپ ان کو ایری نیک بھی استعمال کروا سکتے ہیں۔ ایری نیک استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ نے 1 لیٹر صاف پانی لینا ہے، اس میں آپ نے 2 سے 3 cc ایری نیک ملا کے اپنے برڈ کو دینی ہے، اور اگلے دن بیماری کو دیکھتے ہوئے آپ نے ڈوز کو کم اور زیادہ کرنا ہے۔ اگر ویکسین کے بعد آپ کے برڈ کو بیماری ہو، یعنی آپ نے کوئی ویکسین کی اور آپ کے برڈ بیمار ہو گئے ہیں تو آپ ان کو ایری نیک استعمال کروا سکتے ہیں۔ اس کے لیے جو آپ نے ڈوز رکھنی ہے وہ آپ نے 1 لیٹر پانی میں 1 cc ڈالنی ہے۔ ایری نیک بخار میں بہت مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو یہاں سے سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، کمنٹ کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ والسلام۔